بِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ ہم نے نور مبین نازل کیا آپ کی طرف، تو قرآن نور بن کے آیا۔ تو نبی سے قرآن کیا کہتے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا، تو نور مبین قرآن آیا، سراج منیر صاحب قرآن آئے، معاشرے کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر بالقرآن، نصیحت کر میرے پیغمبر قرآن سے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت آ گئی میرے پیغمبر، نصیحت کر قرآن سے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرے پیغمبر جو وحی آئے آپ کے پاس کتاب سے، آپ اس کی تلاوت کریں۔ اتلو کا ایک معنی تلاوت، تلا یتلو تلاوتن، اور ایک معنی کراچی والو تلا یتلو، تلون کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے چلنا، جیسے قرآن کہتا ہے والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے، تو تلا کا معنی کسی چیز کے پیچھے چلنا۔ اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرا پاک پیغمبر آپ قرآن کے پیچھے چلیں۔ جب آپ قرآن کے پیچھے چلیں گے میں سارا جہان آپ کے پیچھے چلا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، میرا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی سے آغاز کرتے ہیں، سوچتے ہیں اخلاق تباہ ہے لوگوں کے، سوچتے ہیں عقیدہ تباہ ہے لوگوں کا، سوچتے ہیں دین برباد ہے لوگوں کا، اب اصلاح کی جائے، ان کے اخلاق کی اصلاح کی جائے، یا ان کی تجارت کی اصلاح کی جائے، یا حقوق کی اصلاح کی جائے، یا کس چیز کی اصلاح کی جائے، تو پہلے کام کیا کیا؟ عقیدے کی اصلاح کی، اس لیے کہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نماز قبول ہوگی، عقیدہ ٹھیک ہوگا تو نماز قبول، روزہ قبول، حج قبول۔ اگر نہیں تو ابو جہل حج بھی کرتا تھا، ابو جہل کعبہ بھی تعمیر کرنے والوں میں ہے، ابو جہل حاجیوں کو ستوں بھی پلایا کرتا تھا، ٹھنڈا پانی بھی دیا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمنا، او لوگو کیا اس پہ ناز کرتے ہو کہ اس نے حج کیا ہے، اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، مسجد بنائی ہے، حاجیوں کو پانی پلاتا ہے، اس کو اس شخص کے برابر کرتے ہو جس نے کعبہ دیکھا بھی نہیں ہے، مکہ دیکھا بھی نہیں، لیکن ہے مومن ہے توحید پہ چلنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے کعبہ دیکھا بھی نہیں لیکن مومن ہے، جس نے کعبہ تعمیر کیا ہے مشرک، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے برابر۔ تو پہلے عقیدے کی اصلاح شروع کی، اور عقیدے کی اصلاح قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی بیڑے پار لگانے والا نہیں، کوئی عزت ذلت دینے والا نہیں، کوئی برکتیں دینے والا نہیں، کوئی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں، الا اللہ اگر ہے تو کراچی والوں وہ کون ہے؟ دیکھیے اتنا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے لگتے ہیں، تو اگر آپ کو چاپی کی ضرورت ہے تو بیان کے بعد میں چاپی بھی کر دیتا ہوں۔ کچھ تو آپ بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ان کو سمجھ میری بات آ رہی ہے۔
تو جا کے بیٹھیے، کوئی پتہ نہیں سال کے بعد ہم میں کتنے تہہ خاک پڑے ہوں، کوئی پتہ نہیں۔ میں آج دکھی بھی ہوں۔ کل جب میں کراچی کے لیے ایئرپورٹ پہ بیٹھا نا، گاڑی جہاز پہ، تو ایک شخص نے مجھے فون کیا، ایک بوڑھی عورت تھی پنڈی میں، عورت کیا وہ میری بہن تھی، انہوں نے مجھے بائی کہا تھا، تھی بڑی معمر، لیکن انہوں نے پیار سے بھائی کہہ دیا، اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ ادھر جہاز میں بیٹھا ہوں، ادھر اس کے بیٹے کی کال آ گئی کہ آپ کی بہن وفات پا گئی ہے، تو آپ جنازہ پڑھانے کے لیے۔ میں نے کہا میں تو جہاز میں بیٹھ چکا۔ پورے راستے میں میرے یہ 3 4 5 ساتھی میرے ساتھ تھے، یہ کوشش کرتے رہے مجھے دائیں بائیں مصروف کرنے کی، لیکن میرے دماغ کو وہی فکر تھی۔ تو زندگی تو یہ چیز ہے، کیا حقیقت ہے، کیا معلوم ہے، اٹھنے کی بھی ہمیں فرصت ملتی ہے کہ نہیں؟ تو آج کے اس مل بیٹھنے کو غنیمت جان لیجئے۔ کراچی کے اس بڑے سیلابی شہر میں کوئی کس کام میں مصروف، کوئی کس کام میں مصروف، لیکن ٹیپو سلطان میں آنے والے آج کے لوگوں، رب نے تم پہ نظر کرم ڈالی ہے تو اپنے قرآن کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ اس رب کا احسان ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ رب کا فضل ہے، رب جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ توحید کی بات کر رہا تھا کہ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ قرآن شفا ہے، کیا ہے؟ شفا ہے، سنا کہ نہیں؟ کوئی شک نہیں ہے، میرا ایمان ہے قرآن شفا ہے، اس لیے کہ خود قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن شفا بن کے آیا ہے، علاج بن کے آیا ہے۔ لیکن میرا دوست، میں اور آپ نے صرف اتنا سمجھا ہے کہ قرآن سے نزلے زکام کا علاج کیا جائے، قرآن سے بخار کا علاج کیا جائے، قرآن سے ناف اتر جائے اس کا علاج شروع ہے، قرآن سے درد سر کا علاج تو ہو رہا ہے، لیکن قرآن تو علاج بن کے آیا تھا تیرے دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے۔ حسد کی بیماری کا علاج تھا، وہ تو کیا نہیں، بغض کی بیماری کا علاج تھا، وہ تو کیا نہیں ہے، منافقت کی بیماری کا علاج تھا، وہ تو کیا ہی نہیں ہے، کینہ لوگوں کے دلوں میں ہے، بد اخلاقی لوگوں کے دلوں کے اندر پڑی ہے، اندر کچھ ہیں باہر کچھ ہیں، یہ علاج تو کرتا ہی کوئی نہیں، اخلاق سنوارتا ہی کوئی نہیں قرآن سے۔ آئیے، قرآن تو آپ سے کہتا ہے حسد نہ کرو، حسد کرو گے برباد ہو جاؤ گے، بلکہ قرآن جب ختم ہونے لگتا ہے 30 پارے آپ نے مکمل کر لیے تو آخر میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے شر سے۔ یہ آخر میں کیوں جملے ارشاد فرمائے؟ بتا دیا کہ قرآن کا علم آپ کے پاس ہوگا، قرآن کی وجہ سے بلندیاں ملیں گی، قرآن کی وجہ سے عزت ملے گی، قرآن کی وجہ سے مقام ملے گا، قرآن کی وجہ سے آپ کو عظمت ملے گی، مقبولیت ملے گی، شہرت ملے گی، آپ کو اللہ مقام دے گا تو دشمن حاسد بھی پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کیجئے، جس نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اس نعمت کی حفاظت کے لیے آخر میں 2 صورتیں گارڈ کے طور پر دے دی ہیں۔ یہ آپ کے لیے حفاظت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اس میں ایک خاص ذکر ہے حاسد اذا حسد، اور یہی بیماری آج پورے معاشرے کو لے ڈوبی ہے۔
کوئی کسی کا اچھا لباس نہیں برداشت کرتا، کوئی کسی کا اچھا گھر برداشت نہیں کرتا، کوئی کسی کی شہرت برداشت نہیں کرتا، کوئی کسی کا عہدہ برداشت نہیں کرتا، کوئی کسی کی دولت برداشت نہیں کرتا۔ یہ حسد تو ہمیں لے ڈوبی ہے، یہی حسد ہے، اس سے گھر اجڑ گئے ہیں، اسی حسد کی وجہ سے تو خاندانوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ میرا دوست، حسد نکالیے، قرآن پڑھیے، قرآن آپ کو بتائے گا کہ او میرا بندہ، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ گونج تو ہو، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ جب اللہ کسی کو دے اور آپ کو جلن ہو، اللہ کسی کو دے اور آپ کو تکلیف ہو، اللہ کسی کو نوازے آپ کو برا لگے، تو مقابلہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا کہ دنیا میں حاسد کبھی چین کی نیند نہیں سوئے گا، حاسد کی زندگی کبھی پرسکون نہیں ہوگی۔ اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو بد دعا بھی نہ دو حاسد کو، اس لیے کہ آپ بد دعا دو گے کہ اللہ اس کو شوگر لگ جائے، اللہ اس کو ٹائیفائیڈ لگ جائے، اللہ اس کو کینسر لگ جائے۔ تو یہ چھوٹی بیماریاں ہیں، بد دعا نہ دو۔ جو حسد گر کو حسد کی بیماری لگی ہے، اس سے بڑی کوئی بیماری یہی اس کے لیے کافی ہے۔ جلتا رہے گا، گلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، اور رب جب نوازے گا، کوئی جلے گا رب اور نوازے گا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام 12 بھائی ہیں، کتنے؟ 12 بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی کا گھر ہے، نبی کی اولاد ہے، یوسف علیہ السلام سے پیار زیادہ ہے، محبت زیادہ ہے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نوازا بھی بہت ہے۔ تو پتہ ہے کیا کہنے لگے برادران یوسف؟ یہ عجیب بات ہے، عمر میں چھوٹا، ہم طاقتور ہیں، کام کرتے ہیں، اور پیار ابا جان کا ان کے ساتھ ہے۔ آؤ ایسا کرتے ہیں، نہ رہے بانس تو نہ بجے، یہ تو محاورہ سنا ہے نا کہاوت۔ کہنے لگے آئیے یوسف ہی کو ان کی نظروں سے ہٹا دیجئے۔ آگے ابا جان یوسف کو لے جاتے ہیں، ہم جنگل میں چمن میں گھومیں گے، دوڑیں گے، سیاحت ہوگی، یوسف علیہ السلام بھی کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کیا کہا؟ مجھے ڈر لگتا ہے، تم کہیں لے جاؤ جنگل میں کوئی نقصان نہ دے دے۔ پتہ تو تھا، باپ اولاد کی رگوں سے واقف ہوتا ہے، پتہ تو تھا کہ یہ زیادتی نہ کر جائیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، اور اپنے ابا جان سے خواب بیان کیا۔ کیا کہا؟ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ نبی تھا تو کہنے لگے او میرا یوسف لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ او میرا یوسف بھائیوں کے سامنے خواب کا تذکرہ نہ کرنا، کیوں؟ فیکیدوا لک کیدا، تیرے خلاف تدبیریں کرنے لگ جائیں گے، چال چلنے لگ جائیں گے، تجھے نقصان پہنچانے لگ جائیں گے۔ جس کا خطرہ وہی ہوا، باپ سے یوسف علیہ السلام کو لے کے جانے لگے تو بوسے بھی دے رہے ہیں والد کے سامنے، ایسے سینے سے لگا رہے ہیں، پیار بھی دے رہے ہیں، آؤ آج کھیلیں گے، ہمارا بھائی ہے۔ جو ہی باپ کی نظروں سے اوجھل کر دیا، تنہائی میں لے گئے جنگل میں، وہی یوسف ہے۔ دیکھتے بھائیوں کی نظریں بدل گئی ہیں، آنکھیں بدل گئی ہیں، ایک نے مارنا شروع کر دیا، ایک نے وار کیا۔ تو یوسف علیہ السلام جب سمجھ گئے کہ چھوٹے تھے بچے، جب مارا تو وہ دوسرے کی طرف لپکتے ہیں،
انہوں نے بھی مارنا شروع کر دیا. تیسرے سے چمٹتے ہیں وہ بھی مارتا ہے, چوتھے سے چمٹتے ہیں, ایک ایک کے پاس جاتے ہیں لیکن کوئی سہارا بننے کو تیار نہیں. سب کی نظریں پھری ہوئی ہیں اور کیا کہتے ہیں, اقتلوا یوسفا, کہ قتل کرو اس کو. لیکن جو بڑا بھائی تھا یہودا وہ کہنے لگا قتل نہ کرو, اسے کنویں میں پھینک دو, یا تو یہیں ختم ہو جائے گا یا کوئی اٹھا کے گھر لے جائے گا. بس مر گئے تو تب بھی ہماری جان چھوٹ گئے, اور اگر کسی کی ہاتھ چڑھ گئے تو وہ جا کے بیچ دے گا تو تب بھی باپ کی نظروں سے ہٹ جائیں گے. بس ہمارا اور باپ کا معاملہ چلے گا. یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا, کنویں کے اندھیرے میں جا کے. اللہ واپس آتے ہیں, جاؤ اباہم عشاء یبکون, عشاء کو آ رہے ہیں رو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کبھی کبھی قاتل بھی روتا ہے. کیا؟ ہاں, اور رونے والے پہ اعتبار نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھی قاتل بھی روتا ہے, تو مارنے والے بھی یہی ہیں, رونے والے بھی یہی تھے, رو رہے تھے. جب رونا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل, تمہاری نفسوں نے تمہارے لیے کوئی تدبیر گڑی ہے, بس میرا معاملہ تو یہ ہے فصبر جمیل, میں تو صبر جمیل ہی اختیار کروں گا. رو رہے ہیں, یوسف کو یاد کرتے ہیں, زمانہ گزرتا جا رہا ہے, سالوں سال گزرتے ہیں, لیکن یوسف بھولتے نہیں ہیں, ہر وقت یاد کرتے ہیں. کیا معلوم تھا کہ جن کو باپ کی نظروں سے ہٹا کے مارنے کا ارادہ کیا تھا, کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا, ان کو کیا معلوم کہ رب انہیں اٹھا کے بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دے گا. یہ کسی کو کیا معلوم تھا جی؟ تو میں کہتا ہوں کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی منڈی, اللہ, کبھی کنواں کبھی منڈی, کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی منڈی, کبھی پھر قید میں یوسف, اور کبھی تو مصر کے قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے. یہ کرنے والا کون ہے؟ تو حسد سے کام نہیں چلے گا میرے دوستو. یہ علاج قرآن کرتا ہے, اور میں کہتا ہوں اکثر کہ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے, حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے, شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے. حسد نہیں کرو بھائی, شکر ادا کرو. ہاں, انسان کمزور ہے نا میرا دوست, دل میں آ ہی جاتا ہے. تو کبھی کبھی کسی کے لیے عزت یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہمیشہ حسد اسی سے کی جاتی ہے جس کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے. جب کچھ نہ ہو تو کوئی حسد کرتا ہے. اسی لیے ایک شخص اپنے استاد کے پاس گیا, خدمت کی, جب جانے لگا استاد نے کہا جا, اللہ تیرے حاسدین زیادہ کر دے, اللہ تیرے. تو جاتے ہو شاگرد رونے لگا کہ استاد محترم میں تو آپ سے دعا لینے آیا تھا, کیا مجھ سے غلطی ہوئی کہ آپ نے مجھے بد دعا دی؟ رو رہا ہے. کہا بیٹا کیوں روتے ہو, حاسد اسی کے زیادہ ہوتے ہیں مقام جس کا زیادہ ہوتا ہے. تو اگر اللہ دے رہا ہے دل میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ علاج سن کے جائیے. کراچی والوں, انسان خطا کا پتلا ہے, حسد آ ہی جاتا ہے. ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں. آپ کہیں گے بھائی یہ کوئی بڑا فرشتہ بنا, نہیں. مولویوں کا حسد یہ اپنے لیول کا ہے, ان کا الگ درجہ ہے, ٹھیک ہے. یہ تاجروں کا
یہ الگ لیول کا ہے، مارکیٹ میں جا کے دکانداروں سے پوچھ لو، ان کا آپس میں حسد وہ الگ لیول کا ہے۔ سیاسیوں کا یہ حسد الگ ہے، اور عورتوں کا حسد وہ الگ لیول کا ہے جی۔ دکاندار کے پاس عورت نے کہا بھائی صاحب سوٹ دینا مجھے، نے کہا بہن جی کیسا سوٹ ہو؟ کہنا بہت اچھا ہو۔ کتنا اچھا ہو، کیسا ہو؟ کہتی ہے بھائی صاحب زیادہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، بس ایسا ہو کہ جب میں پہن لوں تو پڑوسن کو آگ لگ جائے، جب پہن لوں تو پڑوسن کو آگ لگ جائے۔ یہ الگ الگ درجے ہیں، ہر آدمی حسد رکھتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اگر شریف آدمی کے اندر حسد آ جائے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس وهو مرض غالب ولہذا یقال ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں۔ فرق یہ کہ الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ، شریف آدمی اسے دباتا ہے، ہمارے اندر بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ فوراً آپ کو اللہ جو نعمت اس کو دی ہے اسے نصیب کر خوشیوں کے ساتھ، اور اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کر، سبحان اللہ، یہ علاج ہے۔ اور اگر دوسرا علاج لکھا ہے علماء نے کہ اگر آپ کو کسی سے حسد پیدا ہو جائے، دور کرنے کا یہ طریقہ ہی ہے، فوراً اس کے لیے دعا شروع کر دو۔ کیا کر دو؟ جو اس نفس کا علاج ہو رہا ہے، وہ جل رہا ہے، آپ اس کو اور جلا رہے ہیں، اس کو دعا ہے اللہ اور نواز دے، اللہ خوشیاں دے دے، اللہ سلامتیاں دے دے، اس کو اور دعائیں دے۔ یہ علاج ہے، یہ نہیں کہ اگر پیدا ہو گیا اب آپ نے کرنا ہے کہ جی اس سے کس طرح لیا جائے، کس طرح اس سے یہ چھینا جائے۔ حسد کرنے والوں کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے، کئی کہتے ہیں اللہ اس سے چھین کے مجھے دے دے، وہ بدبخت سادے آدمی اس سے چھین کے تجھے دے دے، یہ کہتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا ہے کہ مجھے اس سے بہتر دے دے؟ شیطان چھوڑتا نہیں انسان کو، اور کبھی تو یہ بھی کہتے ہیں مجھے ملے نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے۔ نہیں دوستو، آئیے دل صاف کیجئے، قرآن علاج بن کے ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد، خصلتان لا یجتمعان، دو خصلتیں کبھی کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ کون سی دو خصلتیں؟ الایمان والحسد، ایمان اور حسد، کہ آپ دل میں ایمان بھی رکھیں اور حسد بھی رکھیں، یہ نہیں جمع ہوگا۔ اگر ایمان رکھنا چاہتے ہو تو حسد کو باہر کرنا پڑے گا، اور اگر حسد کو پالو گے تو پھر ایمان وہاں سے کوچ کر جائے گا۔ میرا دوست آئیے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، شاید میں نے وقت زیادہ لے لیا، تھکے تو نہیں ہے نا؟ چلتے رہیں 2 گھنٹے، ابھی تو لطف آیا ہے، سنیے ذرا، پھر نصیب کی بات ہے، آج سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث ہے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، فرمایا اب جو اس دروازے سے آئے گا وہ جنتی ہے۔ جو دروازے سے آئے گا وہ کیا ہے؟ سارے دروازے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ اب دروازے سے کون سا سعادت مند آئے گا جو جنتی ہے۔ آیا نہیں، ضمانت جنت کی پہلے مل گئی۔ تو عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ٹک ٹکی لگائی دروازے پہ، دیکھتا ہوں ایک انصاری ہے، وضو کیا ہے، گاڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، تازہ مسواک اس کے ہاتھ میں آ گیا، بیٹھ گیا، نماز ہو گئی، کسی نے بات نہیں کی، میں بھی چلا گیا۔ دوسرے دن پھر فرمایا جو دروازے سے آئے گا جنتی ہے، جنتی۔ 3 دن جب یہ نظارہ ہوا اور وہی شخص آتا ہے تو عمر ابن عاص کہنے لگے مجھ سے رہا نہ گیا، جیسے ہی نماز ہوئی میں نے ہاتھ سے پکڑ لیا، میں نے کہا میں تو تیرا مہمان ہوں، کہنے لگا بسم اللہ آئیے۔
مہمان اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی؟ آئی چلا گیا، دن بھر رہا ان کے ساتھ، شام ہو گئی، رات ہو گئی، ایک کمرے میں سوئے، تہجد کے لیے وہ اٹھا، میں بھی اٹھا، نماز جہاں وہ پڑھتا ہے میں پڑھتا ہوں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن مہمان رہا، وہ بھی اللہ کا بندہ، 3 دن گزر گئے، یہ بھی نہیں پوچھتے کیوں آئے ہو، کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے مہمان ہے، نماز کے لیے ساتھ آ رہے ہیں ساتھ جا رہے ہیں، یہ 3 دن کیوں گزارے؟ میں دیکھوں تو صحیح یہ عمل کیا کرتا ہے، کون سا عمل ہے جو یہ کرتا ہے جو ہم نہیں کرتے کہ یہ مقام پا گیا۔ یہ 3 دن گزرے، کوئی خاص کام نہیں نظر آیا، جانے لگے۔ اس وقت انہوں نے پوچھا بھائی 3 دن گزارے آپ نے کوئی مقصد نہیں بتایا، اب جا رہے ہو تو اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ وہ کہنے لگے اللہ کے بندے 3 دن لگاتار نبی کریم کی زبان سے آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ سنا ہوگا تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی ہوگی۔ 3 دن لگاتار آپ کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ تو نے کہا پھر؟ کہا میں 3 دن مہمان اس لیے بن کے رہا کہ دیکھوں آپ کرتے کیا ہیں خاص عمل۔ تو وہ کہنے لگا بس جو کرتا ہوں آپ نے دیکھ لیا یہی کرتا ہوں۔ تو عمر بن عاص کہنے لگے اللہ کے بندے یہ تو میں بھی کرتا ہوں، جو آپ کرتے ہیں یہ تو میں بھی کرتا ہوں، کوئی خاص نہیں۔ یہ کہنے لگے ٹھیک۔ جب جانے لگے تو نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایک بات سنتے جائیے، شاید وہ ہو جس کی وجہ سے اللہ نے نوازا۔ انہوں نے کہا وہ کون سی ہے؟ کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم ہے میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض، حسد اور میل نہیں ہے۔ اس کی گارنٹی ہے، قسم اٹھائی۔ بھائی اب یہ جملے کہے تو عمر بن عاص کہنے لگے وہی لا نطیقھا، یہی وہ خصلت ہے لا نطیقھا جس کی آپ میں طاقت ہے، ہم میں اتنی نہیں جتنی آپ نے۔ میرا دوست صاف دل یہ چیز ہے، صاف دل ایسی چیز ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کائنات میں باقی ساری کائنات اور اوپر رب کا عرش، رب کا عرش سب سے اوپر، تو کہتے ہیں پورا بدن یہ کائنات ہے۔ جس طرح کائنات میں اللہ نے اپنے لیے عرش کا انتخاب کیا، علی العرش استویٰ، ٹھیک ہے جی، ایک کما یلیق بشانہ، رب نے اپنے لیے عرش کا انتخاب کیا۔ اسی طرح مومن کا دل بھی عرش ہے، اس کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے دل کا انتخاب کیا۔ الفوائد میں بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنی معرفت کا عرش آپ کے دل کو بنایا ہے۔ تو رب کی معرفت ایسے گندے دل کے اندر نہیں آتی ہے، صاف کرنا پڑتا ہے، اور صفائی یہی کرتا ہے۔ یہ کتاب ہے صفائی کے لیے، یہ ایسی صفائی کرتا ہے۔ صحابی کہنے لگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے پانی لگنے سے۔ تو صحابہ نے سن لیا، آپ نے بھی سن لیا، ہم ہوتے ٹھیک ہے لگتا ہوگا چلو، نہیں پوچھا یا رسول اللہ فما جلاؤہا، لوہے کا زنگ اتارنا تو ہمیں آتا ہے، سیکل کرتے ہیں، ریتی سے رگڑتے ہیں، رگمال سے رگڑتے ہیں، اور جو چیزیں ہوتی ہوں گی اس دور میں، لیکن دل کا زنگ کیسے اترتا ہے؟ دلوں کے طبیب نے فرمایا کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔
دلوں کی صفائیاں کرتا ہے، دلوں کی منجائی کرتا ہے، رگڑائی کرتا ہے، ایسے شفاف کر دیتا ہے کہ پھر ایسے بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میرا غیب پر اتنا ایمان ہے، یؤمنون بالغیب، کہ رب نے جو کہہ دیا، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا، میرا اتنا ایمان ہے کہ لو کشف الغطاء ما زدت یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں اور چیزیں سامنے آ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جتنا دیکھ کے یقین آتا ہے اتنا بغیر دیکھے میرا یقین ہے، اتنا پختہ یقین ہے، ایسی صفائی ہوتی ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سے عثمان؟ دور داماد مصطفیٰ، وہ عثمان 44 لاکھ مربع میل پہ خلافت کرنے والے عثمان، سخی عثمان، غنی عثمان، تاجر عثمان۔ کون سے عثمان؟ ناشر قرآن عثمان، قرآن سے محبت کرنے والے عثمان۔ وہ کہتے ہیں لو طہورت قلوبنا، اگر ہمارے دل صاف ہو جائیں تو یہ ساری زندگی قرآن پڑھتے رہیں، کبھی سیر نہیں ہوں گے، کریں گے نہیں اسے۔ کوئی کتاب دنیا کی آپ 10 دفعہ پڑھو گے، زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے بس میں نے پڑھی نہیں، چھوڑ۔ یہ وہ کتاب ہے، اگر آپ کو قیامت تک عمر مل جائے اور آپ اس کو پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، آپ کا جی یہ کمال ہے اس کا۔ یہ صاف دلوں کے لیے، تو دلوں کی صفائی کیجئے میرے دوستو۔ اللہ میری اور آپ لوگوں کی یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ محنت کیجئے، کوشش کیجئے، تھوڑا سا وقت نکالیے اللہ کی کتاب کے، فالتو وقت نہیں۔ اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں نا تقریر میں، کہتے ہیں تھوڑا سا کوئی فالتو وقت، تو میں یہ جملہ پسند نہیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں قرآن کے لیے فالتو نہیں، قیمتی وقت نکالیے، اپنا قیمتی وقت لگائیے۔ کیوں؟ پتہ ہے میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، پہلی آیت میں نے پڑھی، کون سی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان ہے، 4 آیتیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، کراچی والوں یاد رکھو گے، تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ الرحمن، مفسرین کہتے ہیں اے ہوا الرحمن، وہی مہربان ہے۔ علم القرآن، رحمان سکھایا جس نے قرآن، خلق الانسان پیدا کیا انسان، سکھایا اسے بیان۔ رحمان سکھایا قرآن، تعلیم دی قرآن کی، پیدا کیا انسان، سکھایا اسے قرآن۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاؤں پورا قرآن دیکھ لیجئے، یہ واحد صورت ہے کہ اس کا آغاز اللہ نے اپنے نام سے کیا، الرحمن۔ یہ واحد صورت ہے، باقی جو بھی صورت ہے وہ کسی دوسرے لفظ سے۔ الرحمن، بہت سارے نام اللہ کے، لیکن چونکہ انسان سب سے زیادہ حاجت مند، ضرورت مند جو ہے رب کی رحمت کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو اللہ نے اپنی صفات میں سے سب سے چوٹی کی صفت رحمت ذکر کی ہے، اور رحمان میں رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اچھا ایک یاد رکھیے، دوسری چیز علمہ الرحمن علم القرآن، سکھایا ہے قرآن، تعلیم دی ہے قرآن کی۔ تو سکھایا تو رب نے ساری چیزوں کو، سب چیزیں اللہ نے نہیں سکھائی؟ بولیے، کھانا اللہ نے سکھایا، پینا اللہ نے سکھایا، ساری چیزیں، لیکن کس کا ذکر کیا؟ جتنے بھی علوم ہیں، گاڑی چلانا ہے، ڈرائیونگ ہے، ہر چیز اللہ نے انسان کو صلاحیت دی،
لیکن سب سے چوٹی کی جو چیز ہے وہ ہے قرآن، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ چوٹی کی صفت رحمان ذکر کی، چوٹی کی نعمت قرآن ذکر کی۔ آگے دیکھیے، خلق الانسان، پیدا کیا انسان، تو پیدا تو پتھر کو بھی اللہ نے کیا ہے، چاند سورج کو بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن انسان کا ذکر کیا۔ تمام مخلوقات میں چوٹی کی مخلوق انسان ہے، اس کا ذکر کیا۔ پھر فرمایا علمہ البیان، اسے بیان سکھایا۔ تو آپ کہیں گے کہ دیکھنا بھی تو رب نے سکھایا، چلنا بھی تو رب نے سکھایا ہے، سمجھنا بھی تو رب نے سکھایا ہے، پھر بیان کا کیوں ذکر کیا؟ تو فرمایا سب سے چوٹی کی صفت بیان ہے، اس لیے کہ دیکھتا حیوان بھی ہے، سنتا حیوان بھی ہے، چلتا حیوان بھی ہے، پکڑتا حیوان بھی ہے، لیکن بولتا انسان ہے۔ اب ان تینوں چاروں کا ربط کیا ہے؟ فرمایا سب سے اونچی چوٹی کی صفت رحمان، سب سے چوٹی کی نعمت قرآن، سب سے چوٹی کی صلاحیت بیان۔ تو اشارہ کر دیا او انسانا، تو سب سے قیمتی چیز اپنی صلاحیت بیان والی قرآن پہ لگا دے۔ بولتا ہے، تقریریں کرتا ہے تو تقریریں کرتا ہے قرآن پہ لگا دے۔ قرآن سنا لوگوں کو، قرآن سمجھا لوگوں کو۔ کوشش کریں گے، سیکھیں گے، زندگی واقعی ملاقات پاتے۔ دعا فرما لیں، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اللہم انت اللہ، انت ربنا ورب الملائکۃ ورب العرش العظیم۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وبصفاتک العظمیٰ۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں اللہ، آپ کا قرآن سنا ہے، اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر، اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرا مالک انسان ضرورت مند نہ ہو، اللہ تو سب کی ضرورتیں جانتا ہے، اللہ جس کی جو ضرورت ہے تو پوری فرما، جس کی جو حاجت ہے میرے مالک تو سب کی حاجت روائی فرما۔ اللہ اگر کوئی مشکلات میں ہے، اللہ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ کوئی دکھ میں غم میں ہے، اللہ تو اس کے دکھ غم کو اللہ خوشی میں تبدیل کر۔ بہت سارے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، کسی نے درخواست کی ہے، دعا فرمائے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ حلال کی توفیق دے، اللہ حرام سے بچائے اور حلال کی فراوان روزی نصیب فرمائے۔ ہمارے عالم ہیں مولانا امیر اشاعت سنت ضلع وسطی، ان کی اہلیہ بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ خزانہ غیب سے صحت اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے۔ دوسرے دوست نے دعا کی درخواست کی ہے کہ والد صاحب ان کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ جن جن کے والدین جا چکے ہیں یا والد جا چکے ہیں یا صرف والدہ جا چکی ہے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اور جس اپنی بہن کا تذکرہ میں نے کیا ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ انہیں جنت نصیب فرما۔ اور اللہ موت تو آنی ہے، آپ کا قانون ہے، لیکن اللہ جب بھی موت عطا کرے اللہ تو زبان پہ جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خصوصاً اس پروگرام کا انعقاد کرنے والے حزب اللہ تونیو صاحب محنت کوشش کرتے ہیں، مال والے تو بہت ہیں، لاکھوں ہیں، یہ نہیں کہ پیسے والے نہیں، دل والے کم ہیں، یا دل والے بھی ہیں مال والے بھی ہیں، لیکن کسی کا مال وہ بہت غلط جگہ لگتا ہے، کسی کا مال بے دینی اور گمراہی پہ لگتا ہے۔ تو اگر کسی کے پیسے کو اللہ اپنے دین پہ لگا دے، کسی کے مال کو اللہ اپنے قرآن پہ لگا دے اور دینداروں پہ لگا دے تو یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے مال میں، اولاد میں، گھر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ دینداری نصیب فرمائے۔ اور مجھ کے لیے، مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ مجھے قرآن کی سمجھ، علم، فہم نصیب فرمائے اور اسے بیان کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک پاکستان
ملک خدا داد جو علماء دینداروں کا، مساجد کا، مدارس کا ایک قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اندرونی اور بیرونی سازشوں سے حفاظت فرما، اللہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔